جان کی امان پاؤں تو عرض صرف اتنی تھی کہ سیاستدان تو یہ کرتے ہیں، وہ تو دے ول ٹرائی ٹو مڈی دا واٹرز، وہ سچویشن کو کمپلیکس کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ کرتے رہیں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 50 سال سے جو شقیں آئین کے اندر موجود ہیں، عدالتوں کے اندر ان پر بحث شروع ہو گئی آل آف اے سڈن کہ یار یہ کیا بنتا ہے، اس کا کیا بنتا ہے، جو بالکل کلیئر ہے اس پہ بات نہیں آ رہی۔ میں تھوڑا سا میں پھر اگین اسی لیے جان کی امان کی عرض کر رہا تھا، اللہ خیر کرے گا۔ جج صاحبان بھی تو سر وہ ایک ڈیوائیڈ ہے نا، بڑی شدید نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں جواب دینے سے پہلے میں اپنے بسرا بھائی کی ایک بات کا جواب دوں گا۔ مجھے بڑی ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ لاڈلا نواز شریف وہ عدالتوں سے یہ فیور لے گیا، اس کی بیٹی یہ لے گی۔ مطلب ہے کہ جو ایس ایچ او کا کوئی رول نہیں، میں علاقے میں چوری کر رہا ہوں تو غلط میری ہے۔ آپ نظام کو بحث کریں نا یار، یہ تو مجھے آپ جیسے قانون دان سے یہ سن کے بڑی عجیب بات لگی ہے کہ آپ اس نظام کا فلا بتائیں کہ اس نظام میں فلا ہے کہ ایک بندہ مفرور ہے، 3 سال سے باہر گیا، یا تو مجھے بتائیں کہ اس نے جیل میں سے خندق کھود دی، موٹر سائیکل لے دی، لندن چلا گیا، تو میں تو کہوں جی واقعی نواشی بڑی شے ہے۔ وہ آپ کے سسٹم سے ہوائی جہاز سے بیٹھ کے ٹاٹا کر کے مربے شبے کھا کے گیا۔ تو کویسچن از دی سسٹم۔ نمبر 2، جو انہوں نے قانون کی بات کی ہے، میں قانون کا آدمی نہیں ہوں، آئی اپالوجائز فار دیٹ۔ میں کامن سینس کی بات کروں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قانون کی بیس ہمیشہ کامن سینس ہے۔ کامن سینس یہ ہے کہ یہ ملک شدید کرائسس میں ہے، آپ کلاسیکل ڈیوائیڈڈ نیشن ہے، اور آپ نے بڑی کامیابی سے، اس میں حکومت کا زیادہ رول ہے، اس میں نون کا زیادہ رول، انہوں نے بڑے طریقے سے نا اپنے آپ کی سپریم کورٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا۔ میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے جس طرح انہوں نے مجھ سے کیا، 3 ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میرے آئین میں ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑے تو 90 دن میں الیکشن ہو، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو اس میں انصاف تو کہیں سے نہیں نا آتا۔ میری بات تو سنیں نا، اگر یہی فیصلہ 15 بندے بیٹھ جاتے ہیں، سارے سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے مجھے تو نہیں بٹھانا نا، یا کوئی سری لنکا سے نہیں نا بندہ لینا، وہی سپریم کورٹ ہے۔ اگر 15 بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ میرے آئین میں یہ لکھا ہے 90 دن کا الیکشن ہے، اگر اس کنسنسس سے عمران خان بھی آپ نے کہا مانے گا، حکومت بھی ماننے گی، پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ اب آپ اس کا جواب مجھے، میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا ایک منٹ، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا 90 دن تو لکھا ہوا ہے، ساتھ جو ایک بحث چھڑ گئی تھی کورٹ کے اندر، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، معزز جج صاحبان نے یہ اٹھایا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار کا فرد واحد کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن لکھنے والے ہیں ان کو کچھ سوچ کے انہوں نے لکھا ہوگا کہ یار اگر فیڈرل اسمبلی اپنی جگہ پہ رہے تو صوبوں کی جو اسمبلی ہیں وہ تحلیل ہو سکتی ہیں۔ عوام نے انہی کو رائٹ دیا ہوا ہے۔ جب عمران خان سے یہ پوچھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بھائی استعفیٰ دو اور گھر جو، تب فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا ہونا، اگر عمران خان استعفیٰ دے دیتا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے۔ لیکن یہ اچانک جو سب کو یاد آ گیا نا کہ اب وہ جناب آرٹیکل 224 آ گیا ہے نگران حکومتوں والا۔ یہ ساری کمپنی کی مشہوری ہے۔ میں سیدھی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے، خان کو 200% پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہوئے تو میں جیتوں گا، اور نون کو 300% پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے وہ ہاریں گے۔ دونوں کا مسئلہ یہ پنجاب کے پی کے نہیں ہے۔ میں آپ کو آج یہ پریڈکشن دینے لگا ہوں، اگر یہ الیکشن 2 اسمبلیوں کے نہیں ہوئے، آپ کے نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اپنی کامن سینس سے بتا رہا ہوں، اور اسی لیے کہیں نہ کہیں سے یہ دباؤ آ رہا ہے۔ تو یوں کی سامنے نہیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، کہیں نہ کہیں سے یہ کہا جا رہا ہے ادھر نواز شریف کی اپنا پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، اور کہیں نہ کہیں ججز کو بھی کہا کہ یار اگر کنسنسس بنتا ہے، اگر آپ لارجر بینچ بنا لیں، فل بینچ بنا لیں تو پاکستان کی جان چھوٹتی ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے جو تھوڑی سی خبریں ملی ہیں کہ ہو سکتا ہے پیر منگل کو، جو آپ کے چیف جسٹس صاحب عمر بندیال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے پیر کو کوئی اچھی خبر میں لے کے آؤں، تو وہ یہ خبر ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک کنسنسس پہ چلے گئے، اور کنسنسس یہ ہے کہ فل بینچ بیٹھے۔ مجھے ویسے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی جرگہ تو نہیں یہاں پہ چل رہا کہ یہ سوچ رہے ہیں وہ 75 سال سے کانسٹیٹیوشن پہ چلا ہے پاکستان۔ تو پھر اب آپ آئندہ بھی فیصلہ کریں، نہیں چلے گا؟ 75 سال میں کانسٹیٹیوشن سے چلا ہے، ضیاء اللہ 11 سال کانسٹیٹیوشن آگے بھی نہ چلائیے، تھوڑا مطلب آگے بھی نہ چلائیے کانسٹیٹیوشن نہیں چلا تو آپ سر یہ جو کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں سے کہا جا رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو بھی آپ کی پارٹی میں ایک بات بڑی درد باجوہ صاحب کو کانسٹیٹیوشن سے آپ نے پروموشن دی تھی، 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی، نظریہ ضرور سے چلا نہیں، کوئی نظریہ لیجسلیشن ہوئی تھی اسمبلی میں۔ آپ اعلیٰ کر رہے ہیں، بتائیں نا ہمیں۔ دیکھیے سر میں بتاتا ہوں ملک صاحب، دیکھیے بڑی مختصر بات ہے، یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو 75 سال جس طرح نظریہ ضرورت پہ چلایا گیا ہے تو اگلے 75 سال بھی چلانا ہے، تو ختم ہوگی بات نا جی۔ ہم بحث ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی چھوڑیں نواز شریف کو، چھوڑیں آئین کو، جیسے مشرف نے کہا تھا پھینکے ردی کی ٹوکری کے اندر۔ ایک طرف آپ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ہم کتنے ہیں اس پہ بحث تو میں نہیں کروں گا کیونکہ لوگ کہیں گے اس کی داڑھی نہیں اسلام پہ بول رہا ہے، لیکن جمہوری جو ہم لولے لنگڑے ہیں جو اس کو تو رہنے دیجئے نا۔ لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ نظام کیا ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں This is the point۔ چلیں سر، وہ یہ نظام ہے کہ نواز شریف موٹر سائیکل سے خندق کھود کے بھاگ گیا کہ یا وہ چھلاوا تھا۔ سر جب یہ سسٹم نے بھیجا، یہ سر میں وہی کہنے لگا ہوں،
ساری سسٹم کو کب ہم ٹھیک کریں گے؟ جس ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں اس کی ویو کیسے بنتی ہے؟ ملک صاحب ویو اس طرح بنتی ہے، آج آئین پاکستان کے اندر ایک بڑی سادے سی بات لکھی ہے، 90 دن میں الیکشن کروائیں، ویو یہ بن گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اٹھتی ہے، اس کے ساتھ 13 جماعتیں رتب اللسان ہے، وہ اٹھ کے ایک چھتری ان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے وہ اونچی راگ میں آئین کو گالی دے رہے ہیں، عدالت کو گالی دے رہے ہیں، ایمبیگوس کر دیا ہے، چیزوں گرے ایریا میں لے آئے ہیں، اور الٹیمیٹلی ملک صاحب جیسے صابر رائے آدمی کو بھی یہ کہنا پڑ گیا ہے اس رتب اللسانی، اس اپنی زبان درازی کی وجہ سے جو 4 دن 5 دن سے یہاں پہ ہو رہی ہے کہ چلو یار بناؤ 15 رکنی بینچ، بناؤ 13 رکنی بینچ۔ جب نواز شریف کو ہم یہاں اندر تھا تو یہی ایک تماشا شروع ہو گیا نظام کو پریشرائز کرنے کا، وہ مر رہا ہے، اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، اگر مر گیا تو کیا ہوگا، ساری قوم ہیجان میں چلی گئی۔ اور ملک صاحب میں بڑی ود آل دا ڈیو اپالوجیز اس کیمرے کی اور اس کے آگے بیٹھنے والے لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور میں ان میٹنگ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ موجود تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے جی رات دن ساری قوم کو اس کے اوپر لے آئے ہیں کہ نواز شریف مر گیا تو صاحب I'm very sorry to cut you, very very sorry to cut۔ آپ کی وزیر صحت یاسمین صاحبہ کا مجھے آنکھوں کے سامنے یاد ہے، وہ نواز شریف گیا جو خدا دا واسطن پہ جو یو آر رسپانسبل، عدالت نے گارنٹی مانگ لی تھی ملک صاحب، ویسے یاد کریں ذرا، اوکے ملک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ایسے یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ عدالت گارنٹی مانگے کہ اگر کچھ ہو گیا تو وزیر اعظم گارنٹی دے؟ یہ بھی میں ان کو بتا دوں، ڈاکٹر صاحب شوکت خانم سے اسپیشلی آئے تھے جو خان صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا یار میں نے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا تھا نا، ملک صاحب بھیجا تو آپ نے، پھر آپ کے زمانے میں چلے خیر وہ ہم ڈائیگریس کر جائیں گے، نہیں سارے ہم ہٹ جائیں گے۔ دیکھیے اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے دلیل سے بات کروں گا، دیکھیے تمام دلیلیں وہاں دم توڑ جائیں گی جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نواز شریف نظام کو چکمہ دے کے چلا گیا ہے۔ اس سے زیادہ مہذب الفاظ میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے اور 2 نمبری سے باہر چلا گیا ہے۔ سر یہاں اس ملک کے اندر رپورٹیں نہیں بنتی ہیں، مینج نہیں ہوتی ہیں، یہاں پہ فرینزک لیبز نہیں مینج ہوتی ہیں، تو جب آپ کی اسلام آباد کورٹ کی آبزرویشن آ گئی کہ نواز شریف اس نظام کو چکمہ دے کے چلا گیا ہے، وہ نواز شریف جو آج بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بینچ میں سب سے ملک صاحب دوبارہ اس پہ آ جائے گا بینچ کے اوپر۔ ملک صاحب کی ٹھیک ہے نواز شریف سے چکمہ دے کے نہیں گیا، نظام نے نظام کو چکمہ دیا ہے۔ سر دیکھیے نظام کی بات اسی نظام کو ہم رو رہے ہیں، باجوہ صاحب اسی نظام کا، اس کی بات نہیں اسی کا ہم چکمہ اسی نظام کے میں اوپر۔ ایک چیز ایک بڑا میرے ذہن کے اندر یہ نا ایک اپریہنشن رہتی ہے، خدشہ رہتا ہے، وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے بغیر جینا سیکھنا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ملک صاحب۔ وہ جو کل میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ڈالر 500 پہ چلا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ آئین پہ عمل ہو گیا، تو یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے، وہ نہیں آ سکتے تو پھر آگے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے والی کہانی۔ میں آپ کی بات سوری کاٹ، لیکن اس میں کسی کو بیٹھ کے کروانا پڑے گا۔ نواز شریف نے اعلان جنگ کیا، سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے۔ مجھے لگا ہے کہ نواز شریف نے ریلائز کیا کہ ایک بڑا بھرا سی نواز شریف، میں بھی دالت و فارغ ان چھوٹے دی واری۔ دیکھیں اب کل پرسوں اگر جج صاحب بلاتے ہیں کہ بھئی آپ پیسے کیوں نہیں دیتے، وہ کہے گا جی کیبنٹ سے پیسے دے، میں تو سیکٹری ڈیفینس ہوں، میں نے جیب سے تو نہیں نہ ڈالے فنانس سوری، تو وہ کہے گا وزیر اعظم کو بلاؤ۔ مجھے لگا ہے میں جو نئی آپ کو جو بحث میں لانا چاہ رہا ہوں، مجھے لگا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن ہے 4 سال میں نواز شریف واز نیور دیٹ اگریسو۔ کل وہ ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیا کہ ہم نے نہ بینچ کو ماننا ہے یا فیصلے کو ماننا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اس آپ کی جب حکومت، جب آپ کی اتنی بڑی پارٹی، اچھی بری کی میں بات نہیں کر رہا، وہ سیدھی ہو گئی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مانتے نہیں، اس بینچ کو نہیں مانتے، آپ کنفرنٹیشن پہ جا رہے ہیں، آپ اعلان جنگ کر چکے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ملک صاحب دیکھیے میری بھی آپ کے سامنے یہی، میں آپ کے سامنے بھی آپ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، وہ کہتا ہم نے جنگ کرنی ہے، اور کی کرنا کسی نے، لوگ کی آٹے میں مر رہے ہیں، یہ ہے سٹوری پاکستان۔ ملک صاحب دیکھیے پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کے بعد یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک مافیاز ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ سیسیلین مافیا آلریڈی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یہ مافیاز ہیں۔ جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے کہ آئین پہ عمل کرو، یہ کہیں گے ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، ہم عدالتوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اگر ہم ان سے کہیں کہ جناب والا آئیے نواز شریف صاحب آپ نے ایکسیسو اپنا ابیوزر پار کیا ہے، تو وہ کہیں گے کوئٹہ رجسٹری والا کیس کر دیں گے، وہ ایک جسٹس ایک نکل آئیں گے جو اپنے چیزوں سے کہیں گے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے فیصلہ یہ کر رہے ہیں سمپلی کہ اگر ہم نے ان جو سیاست کی بیس میں چھپے ہوئے سیسیلین مافیا کے لوگ ہیں، اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کھڑے ہوں گے اور عدالت کھڑی ہو رہی ہے اور وہ آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر یہ بحث ختم ہونی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو یہاں یہ بات کرنی چاہیے کہ نواز شریف ہوتا کون ہے اس نظام کو بلیک میل کرنے والا؟ نواز شریف کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ آئین جو ہے اس پر عمل نہ کریں؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت کیا ہے آئین کے آگے؟ اچھا اس میں لیکن ایک چیز اس میں بسرا صاحب چھوٹی سی یہ ہے کہ جب بار بار ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار جب 3 ججز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہی بینچ بنانے کا نہ بنائے نا آگے کوئی، اور باقی لوگ اور جتنے 15 ججز بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اور 3 بنا دیں۔ دیکھیے میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا،
نہیں ہوتے وہ, کوئی کہنے والے نہیں ہوتے وہ, ان کو بلیک میلنگ میں آنا بھی نہیں چاہیے, بٹ جسٹ ٹو بی جب یہ سوال نہیں بھائی صاحب, جب یہ سوال آپ لوگ اٹھائیں گے, میں آپ سے اور ملک صاحب توقع نہیں کر رہا, جب آپ جیسے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جن کو ہم صاحب الرائے کہہ رہے ہیں, اگر آپ یہ سوال اٹھائیں گے تو آپ اصل میں اس پروپیگنڈے کے اور اس کرس کے اندر آگے ہیں جو آج اٹھائی جا رہی ہے. آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے دلدل ہے, قربانی کی معاملے کے بعد اور کچھ نکلنا, قربانی کی کم از کم اتنا تو ہو جائے گا بس. اگر یہ 3 نہ ہو تو چلے کچھ اور 3 کو ہم دیکھ لیں, کیونکہ آئین بڑا واضح ہے, میں آپ سے پتہ چل جائے گا کہ کون آئین کے ساتھ ہے اور کون نہیں. چلیں میں آپ کی یہ آرگومنٹ بائی کر لیا. یہ جو آج بینچ اٹکا ہوا ہے 3 کے اوپر, یہ شروع کتنے سے ہوا تھا؟ 9 سے ہوا تھا. 9 سے شروع ہوا تھا. لارجسٹ بینچ کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے؟ 5 کے. وہ 9 پہ چلا گیا تھا. 9 ججز میں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کی سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا. یہ حملہ 90 کی دہائی سے شدید ہے. 9 کا جج تھا, بینچ تھا, 2 کو کہا گیا, 2 نے کہا یہ ہمارا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا کیونکہ ہم نے کہا سو موٹو لے, 2 ہٹ گئے, باقی رہ گئے 7 میں جو 2 تھے انہوں نے جناب سے ڈس ایگری کر لیا. وہ کہنے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس پہ بھی بات کریں نا, باقی رہ گئے 5. اندر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو غلط ہے, ان کا کیا کرنا؟ دیکھیے آج آپ باہر کا صرف کہی جا رہے ہیں, اب اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں, باجوہ صاحب اور ملک صاحب, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اس ملک نے آگے چلنا ہے اگر اس میں رuthlessly آپ قانون پہ عمل کریں گے اور آئین کی حکمت چلے گی. ورنہ یہ 9 کا بینچ تھا, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. 9 کے 2 آپ نے پہلے اڑا دیے, آپ نے کہا جی ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا, 2 نے کہا ہمیں یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے, باقی رہ گئے 5 میں سے بھی 2 جس طرح نکلے, میرا دل نہیں کر رہا پاکستان کی جاگرسائی نہ کریں. آئین سپریم ہے اور یہ ریاست سپریم ہے, نہ نواز شریف سپریم ہے, نہ اس کا انٹرسٹ سپریم ہے, نہ اس کی بیل سپریم ہے. ایبسلیوٹلی یہی ہونا چاہیے.